النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین ذی وقار، جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک ہمارا موضوع سخن صفات و کردار اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم یہ رہا ہے، جس میں ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا ولی معاشرے میں جب رہتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے اس کا وجود کس طرح باعث رحمت اور باعث برکت ثابت ہوتا ہے، اور ولی کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی صفات کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ معاشرہ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہوئے اس سے اپنا تعلق محبت و اطاعت و عقیدت ظاہر کرے۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان صفات کا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے، اور جن صفات کا پایا جانا، جن صفات کا موجود ہونا ہر ولی کے اندر ضروری ہے، اور جن کے موجود نہ ہونے کی بدولت کوئی بھی شخص چاہے جتنا بھی وہ صاحب عزت ہو اور جتنا بھی اس کا معاشرے میں نام ہو، جتنا بڑا لوگ اس کو ولی تصور کرتے ہوں، مگر حقیقت میں وہ مقام ولایت کو حاصل نہیں کرنے والا ہوتا، وہ فقط لوگوں تک محدود ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے نظریے کی بدولت اور اپنی سوچ اور اپنے فہم کے مطابق کسی شخص کو اللہ کا ولی قرار دے رکھا، مگر رب کی نگاہ میں جو ولی کی تعریف ہے، اللہ کی نگاہ میں جو ولی کا معنی ہے، اللہ کی ذات کے معرفت کے حصول کے لیے جو سالکین جس راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تابع فرما سر جھکا دینے والے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر، ہر فیصلے پر بغیر دل کے تنگی کے اپنے سر کو جھکا دینے والے، اور جو حکم الہی ہوتا ہے، جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، اپنے دل سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت اختیار کرنے والے مرد اور خشیت اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں مال دینے والے مرد، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں
روزے سے مراد ایک ظاہری روزہ ہے جو رمضان الکریم میں رکھا جاتا، ایک روزے سے مراد اللہ کی ہر حرام کردہ شے سے خود کو روک کے رکھتے ہیں۔ ایسے مرد جن کے شب و روز اللہ کی اطاعت میں یوں گزرتے ہیں کہ جس کام سے اس نے منع کر رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے رک کر دائمی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار ثابت ہوتے ہیں۔ والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہو، اپنے آپ کو پاک رکھا ہو، گناہ کی کوئی آمیزش ان کی زندگی میں موجود نہ ہو، ان کے ایمان کو خراب کرنے والی نہ ہو۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں سے جو آخری چیز اللہ پاک نے بیان کی جس سے ولایت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے ذاکر، لیکن اس سے پہلے حالانکہ ذکر تو پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ پاک نے پہلے ان صفات کا ذکر کیا جن صفات کے حاملین افراد اگر اللہ کا ذکر کرے تو پھر اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، کہ اگر انسان میں پہلے وہ صفات موجود ہوں، ان صفات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اللہ کے ذکر کا ذاکر بنتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بخشش بھی تیار رکھ کر رکھی ہے، ان کو بخشش بھی عطا کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا عظیم ترین اجر اور ثواب اللہ کے دیدار کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں اور جنت کے حصول کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ جنت کا انعام اور تحفہ عطا فرما دے گا۔ اجر عظیما، عظیم اجر ہوگا، بڑا اجر ہوگا۔ اب ذکر کرتے ہیں مختصراً ان المسلمین، صفات کا دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ذاکر کے لیے، ولی کے لیے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت ہو۔ کیا ہو؟ مسلمان مرد یا مسلمان عورت ہو۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت سے مراد یہ ہے، مسلمان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا وہ صاحب اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مگر مسلمان کا ایک مطلب یہ ہے، مسلمان کا مطلب ہے اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دینے والا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی، ذاکرین کی، عارفین کی، اپنے متوسلین کی، اپنے محبین کی، اپنے ملحقین کی پہلی شرط یہ بیان کی کہ جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے تو پہلے اس کے وجود کو دیکھو کہ کیا اس کا وجود اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ والمسلمین والمسلمات، ایک شخص ہے لوگ اس کو ولی مانتے ہیں، ایک شخص ہے لوگ اس کو رہبر و رہنما مانتے ہیں، ایک شخص ہے لوگ اس کو اپنا مربی و مرشد مانتے ہیں۔ کیا وہ مربی و مرشد خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر چکا ہے یا نہیں کر چکا؟ پہلی شرط ہی ولی کی یہ ہے کہ اس کا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو جائے۔ پہلی شرط دیکھیں اللہ پاک نے والذاکرین والذاکرات کا ذکر کہاں پہ کیا؟ جہاں سے ولایت کی لوگوں کو پہچان ہوتی، اس سے پہلی شرط یہ رکھی۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر بڑے بال رکھ لیے یا کسی نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لی یا کسی نے چپ کر روزہ رکھ لیا اور بولنا چھوڑ دیا، یا کوئی شخص نشے کے اندر مبتلا ہے اور کہتا ہے کہ نشہ میرے وجود پہ اثر نہیں کرتا کیونکہ ہم تو عارف باللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نماز سے روک رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھنا نہیں آتی اور وہ خود کو ولی تصور کرتے ہیں، لوگ ان کو ولی مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ولی کی پہلی شرط ہی یہ رکھی
ولی ہوگا والمسلمین والمسلمات، اس کا سارا وجود مصطفیٰ کی سیرت میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں سے بھی وہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص ایسا ہو کہ آقا کریم سرور کائنات کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہو، بلکہ پہلی شرط لگا دی والمسلمین ان المسلمین والمسلمات، اس کے بعد والمؤمنین والمؤمنات، دوسری شرط لگا دی کہ وہ مومن مرد ہوگا اور مومن عورت ہوگی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک ایمان تو یہ ہے کہ آپ ایمان لے کے آتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک تو ایمان کا ظاہر یہ ہے، ایمان اصل باطنی شے ہے نا، مگر ایمان کا جسم یہ ہے، ایمان کی روح اللہ پاک نے محبت مصطفیٰ اور مودت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ میں رکھی۔ اور ایمان کی روح کیا ہے؟ ایک درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم کے ایک صحابی حضرت ربیع غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کس غزوے میں؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ 12 نیزے آپ کے جسم پہ لگے، 12 نیزوں کے نشان تھے، اور 58 تیر آپ کے جسم پہ، یعنی ٹوٹل 70 نشان، 70 زخم کھا کے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت ربیع ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا کی محبت کو، آقا کی غلامی کو، آقا سے عشق کو ایمان کہتے ہیں۔ 70 زخم کھا کر غزوہ احد میں شہید ہونے والے حضرت ربیع، آقا نے فرمایا شہداء کو سنبھالنے لگے جب صحابہ کرام، تو فرمایا جا کے آواز دو کہ میرا ربیع کیسا ہے، میرا ربیع کس حال میں پڑا ہے۔ صحابی رسول جاتے ہیں آقا کے پیغام کو لے کر۔ اب شہداء کے وجود اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو کر زمین پہ کٹ کے پڑے ہیں۔ صحابی نے آواز دی کہ آقا نے پوچھا ہے میرا ربیع کیسا ہے۔ حضرت ربیع، آپ کو پتہ ہے جب نیزہ لگتا ہے تو وہ جسم کے اکثر آر پار ہو جاتا ہے، تیر لگے تو آر پار نہیں ہوتا۔ کچھ تیر ایسے ہیں جو آر پار ہو بھی جاتے ہیں، مگر اکثر تیر جسم میں ٹک جاتے ہیں، مگر جب نیزہ لگے تو جسم کے آر پار ہو جاتا ہے۔ 12 نیزے آپ کے وجود پہ لگے ہوئے تھے، 58 جو تیر تھے، 58 تیروں کے نشان بھی جسم پہ موجود تھے۔ آقا کا پیغام گیا، آقا پوچھ رہے ہیں میرا ربیع کہاں ہے اور کیسا ہے۔ حضرت ربیع نے ہلکی سی آواز دی، فرمایا میں یہاں پہ ہوں، میرے آقا کو کہنا۔ حضرت ربیع نے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، ابطال باطل کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر اور ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے کمروں میں چھپ کر بیٹھا رہے، معاشرے میں ہر قسم کا گناہ ہوتا رہے، ظالم دن دناتے پھرے۔ اب دیکھیں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا آقا آپ کا غلام آپ کے دین کی خاطر 70 زخم کھا کے زمین پہ گرا ہے، لیکن یاد رکھیں اے میرے صحابی، میرے آقا کو کہنا آپ کا ربیع فقط مر نہیں رہا، جب سامنے دشمن آتا تھا جس طرح اس نے میرے جسم کے آر پار نیزے کیے ہیں، آقا آپ کے دین کو بچانے کے لیے حضرت ربیع نے بھی اسی طرح ان کے جسموں کے آر پار نیزے کیے ہیں۔ حضرت ربیع دین کے بچانے کے لیے کھڑا رہا۔ فرمایا یہ میرے آقا کو کہنا، ایک میرے آقا کو سلام کہنا، سلام بھیجا ہے نا، سلام کا جواب دینا، میرے آقا کو کہنا۔ حضرت ربیع پہنچ نہیں سکتا، پہنچ کے حاضر ہوتا، چونکہ وقت آخر ہے، آپ نے سلام بھیجا ہے میرے آقا، میں بھی آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ دوسرا آپ کے دین کی خاطر میں جان قربان کر کے جا رہا ہوں، اور فقط مر کے نہیں جا رہا بلکہ دشمن کو مار کے بھی جا رہا ہوں، دشمن کو
مار کے بھی جا رہا ہوں۔ اور تیسرا پیغام میرے مدینہ والے یاروں کو دینا، میرے دوستوں کو دینا، میرے ساتھ رہنے والوں کو دینا۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ان سے کہنا، یہ ایمان کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ ایمان محبت مودت مصطفیٰ کو کہتے ہیں، ایمان عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں، ایمان کی روح آقا کے نام پہ مر مٹنے کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے مدینہ والے یاروں کو کہنا کہ حضرت ربی نے تو 70 جسم کھا کر اپنا فریضہ سر انجام دے دیا ہے، اب تاجدار ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے۔ ایمان کو بچانے والوں، دین کے اوپر مر مٹنے والوں، خبردار تمہارے وجود زندہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو کوئی تیر لگ جائے، تم بھی میری طرح مر جانا مگر کسی تیر کو مصطفیٰ کے جسم تک پہنچنے نہ دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے والمؤمنین والمؤمنات۔ ایمان مصطفیٰ کی ذات سے ایسا جڑ جائے کہ آپ کے دھیان میں مصطفیٰ رہنے لگ جائیں، آپ کے خیال میں مصطفیٰ رہنے لگ جائیں، آپ کی سوچ و فکر میں آقا رہنے لگ جائیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت وجود میں آقا کی محبت جب رہنے لگ جائے تو تب انسان صاحب ایمان بن جاتا ہے، صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ والقانتین والقانتات، تابع فرمانی کرنے والے مرد۔ ہمارے ہاں لفظ مشہور ہے فرما بردار۔ کیا لفظ مشہور ہے؟ فرما۔ یہ چونکہ غلط العام ہو چکا ہے، اصل فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنے حکم کے مطابق رکھے۔ فرمان حکم، بردار رکھنے والا، حکم پر پر دار رکھنے والا، اسی لفظ ہے تابع فرما۔ کیا لفظ ہے؟ تابع فرما۔ لیکن چونکہ غلط العام ہو چکا تو اس لیے لوگ اس کو تابع فرمانی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مستعمل اس معنی میں ہے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ تابع فرما ہونا۔ فرمایا وہ تابع فرمان ہیں، اللہ کے حکم کی اور آقا کریم سرور کائنات کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب تابع فرمانی کس طرح ہے؟ صحابی رسول کفار کے سفیر بن کر حضور کی طرف آئے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی نام تھا، اب نام میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں، برسبیل تذکرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تابع فرمانی کسے کہتے ہیں؟ سفیر بن کے آئے آقا کی بارگاہ میں، جب سفیر بن کے آئے کفار کی طرف سے تو جو ہی اس کی نگاہ آقا کریم سرور کائنات کے چہرے پہ پڑی، حضور پاک سرور کائنات کا دیوانہ ہو گیا، کہنے لگا آقا میں آیا تو ان کی طرف سے سفیر بن کے ہوں، مگر چاہت ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں، بس میں تو آپ کا ہو گیا۔ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آقا کریم سرور کائنات کی نگاہ محبت اس پہ پڑی، دل پہ ایسا تیر چلا عشق مصطفیٰ کا، کہنے لگا آقا بن کے تو ان کا ترجمان آیا ہوں، مگر آپ کو دیکھا تو آپ کا دیوانہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ آپ کا ہو جاؤں، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس رہنے لگ جاؤں۔ اب آقا کے حکم کی پاسداری دیکھیں، حضور پاک سرور کائنات نے فرمایا چونکہ تم ان کے سفیر بن کے آئے ہو، ترجمان بن کے آئے ہو، ان کا پیغام لے کے آئے ہو، اور اصول یہ ہے اگر دشمن کا بھی کوئی سفیر آ جائے، پیغام لے کے کوئی شخص آ جائے، اگر وہ دشمن بھی ہو تو مقابلے میں اس کو نہ قتل کیا جائے گا، اس کے سفیر کو نہ اس کو قید کیا جائے گا، نہ اس کو اپنا بنایا جائے گا۔ آقا نے فرمایا اے میرے عاشق ابھی تو چلے جاؤ، مگر جب تمہیں بعد میں میری یاد آ جائے تو پھر میرے پاس آ جانا، ابھی تم ان کے سفیر بن کے آئے، اگر میری محبت پھر ستائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں،
آج کل پیران کرام وہ اپنے مرید کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں میرے پاس آیا ہے تو ادھر ہی رہے، کہیں اور چلا گیا تو کسی اور کا ہو جائے گا، کسی اور کا ہو جائے گا۔ امت کو اس طرح انہوں نے بانٹ رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے۔ اور دوسرے وہ پیران کرام جو اپنے مرید ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے مرید کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں آقا کا اسوہ کیا ہے، فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہاری محبت کامل ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ تم اسی محبت کو دل میں بسائے پھر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی مرید آیا تھا، آقا نے اپنی بارگاہ سے واپس لوٹا دیا۔ فرماتے ہیں میں جب سے چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے گیا، میرا تو مکے میں دل ہی نہیں لگتا تھا، مکے میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ گھر بار چھوڑوں اور پھر مصطفیٰ کے گھر میں بسیرا کروں اور آقا کی غلامی میں شب و روز چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کر کے اپنی زندگی کو بسر کر دوں۔ فرماتے جس نے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا اس کو پوری زندگی حضور بھولتے ہی نہیں تھے، اس کو پوری زندگی حضور بھولتے نہیں تھے۔ جس نے بے دہانی میں دیکھا اس کو بھی آقا نہیں بھولتے، جس نے محبت اور توجہ سے دیکھا اس کو بھی آقا نہیں بھولتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ علاقہ چھوڑا، اب والقانتین حضور کا حکم کی پابندی دیکھیں کہ جی تو چاہتا تھا کہ کفار کو چھوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آئیں، مگر حضور کا حکم تھا کہ نہیں واپس چلے جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں پہ رک جاتے، مگر آقا کے حکم کی پاسداری میں آقا سرور کائنات کو چھوڑ کر دوبارہ کفار میں جا بسے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہے جسم، معاہدہ ہو رہا ہے آقا کریم کا صلح حدیبیہ کا۔ آقا کریم سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے، آقا مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ ظالموں نے مارا ہے۔ آقا نے فرمایا چونکہ معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدے کی پاسداری میں اگر تمہیں ہمیں واپس کرنا پڑا تو کیا کرو گے؟ آقا یہ جسم تو آپ کے حوالے ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں، چونکہ آپ کے نام پہ مار کھائی ہے، آپ چاہیں تو ان کے حوالے کر جائیں۔ ابو جندل مرتا مرتا مر جائے گا مگر مصطفیٰ کے حکم کی عدولی نہیں کرے گا۔ آقا آپ کا حکم ہو جائے گا، آپ کے حکم کی کیسے مخالفت کروں گا؟ آپ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، بات یقینی ہے کہ واپس جاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا، اور ظلم ہوگا اور تشدد ہوگا اور میرے اوپر ظلم و جبر و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مگر چونکہ ہو جو آپ کا چکا، آقا ہو جو آپ کا چکا، اس لیے آپ رکھ لیں تب بھی قبول ہے، لوٹا دیں تب بھی قبول ہے، کیونکہ ہر آیت از محبوبہ محبوب ترست، محبوب کی طرف سے جو شے ملتی ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے، ظلم و ستم ملیں گے وہ بھی پیارے لگیں گے، محبت و امن و رحمت کا سائبان ملے گا وہ بھی پیارا لگے گا۔ آقا آپ کہہ رہے ہیں، حضور کے کہنے پہ واپس چلے گئے، اس کو تابع فرمانی کہتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، چونکہ وقت کم ہے اب ان کی تشریح میں نہیں جا رہا۔ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے ذکر سے تھر تھر کانپنے والے مرد اور تھر تھر کانپنے والی عورتیں۔ فرمایا وہ لوگ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ آقا نے فرمایا جو بندہ مجھے ضمانت دے دے کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ کتنی چیزوں کی حفاظت کرے؟ دو کی، میں محمد اس کو جنت کی حفاظت دیتا، ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، یعنی زبان، کیونکہ زبان کا استعمال کسی کسی کو آتا ہے، زبان کا استعمال کسی کسی کو آتا ہے، اور جس کو زبان کا استعمال آتا ہے اصل میں وہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اصل میں انسان کی تعریف اہل مناطق نے کیا کی؟ کہتے ہیں انسان وہ ہے جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
جو بولنے کی، جو کلام کر سکتا ہے، اور کلام وہ جو موقع محل کی مناسبت سے ہو، ایسا نہ ہو کہ بات کوئی اور ہو رہی ہو اور وہ گفتگو کوئی اور کر دے، امن والی بات ہو رہی ہو وہ فساد پھیلا دے، محبت کی بات ہو رہی ہو وہ اپنے کردار سے نفرت پھیلا دے، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا۔ انسان وہ ہے جو صاحب کلام، فرمایا ایک وہ شخص جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی حفاظت کرے، اور ایک وہ شخص جو چیز دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، جو بندہ اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، میں محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت دیتا، میں محمد عربی اس کو جنت کی، یعنی حضور فرمانے غیبت چھوڑ دو۔ کیا غیبت؟ بولو غیبت، گالی گلوچ، گلا کرنا، نفرت پھیلانا، زبان سے طنز کرنا، مزاح جتنا مرضی کرے، لوگوں کو ہنسائیں، خوش طبعی کریں، لوگوں کو مسکراہٹیں بکھیریں، جتنی مرضی مسکراہٹیں بکھیریں، مگر کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک یہ بندہ، اور دوسرا جو زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے دور رہتا ہے، فرمایا جو بندہ ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جائے، محمد عربی اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب میں اصل بات پہ آ رہا ہوں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ لوگ جو ان صفات کے ہوتے ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ذکر آتا اللہ کا کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ولی کی پہچان بتا دی کہ پہلے مسلمان ہو، مومن ہو، صابر ہو، خاشع ہو، متواضع ہو، متصدق ہو، صائم ہو، پھر قائم اللیل بنتا ہے اور زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلتا ہے تو پھر میری زبان سے بندہ بندہ نکلتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، میں علی بن عثمان کرتا ہوں، پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، میں یا فرید کرتا رہتا ہوں، میں یا فرید کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا اے بابا فرید بتائیں رب کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وہ کر رہا ہے یا فرید یا فرید۔ کیا کر رہا ہے؟ یا فرید یا فرید، چونکہ وہ شخص متردد اور متشکک تھا، ڈاؤٹ میں رہتا تھا، اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتا تھا، تو اس لیے کہنے لگا بتائیں آپ جو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اب رب کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تم کیا خدا کے مقابل ہو کہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ فرمایا مقابل نہیں، میں رب کا قرآن پڑھ کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں، میں تم سے باتیں بھی کر رہا ہوں تو میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ میں دائمی طور پہ ذاکر خدا ہو گیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ذاکر بن گیا، وہ ہمیشہ کے لیے میرا ذاکر بن گیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ جو اولیاء کرام ہیں ان صفات کے حامل، اللہ نے فرمایا اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ صفات کے حامل جب قیامت والے دن آئیں گے ان کو ہم اجر بھی دیں گے اور اپنی بخشش بھی عطا کریں گے، یہ صفات ہیں ساری اولیاء کی۔ آپ سارے اللہ کے ولی ہیں، بولیے آپ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے اللہ ولیوں کا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ آپ سارے مومن ہیں کہ نہیں؟ سارے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ قیامت پہ سب کا یقین ہے۔ آپ کو پتہ ہے آخری نبی کا نام کیا ہے ہمارے؟ محمد عربی صلی اللہ ہو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سارے ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ سارے بولیے کیا ہیں؟ ولی۔ اللہ کے کیا ہیں؟ ولی۔ کہتے ہیں کوئی بھی نبی بننے سے پہلے اللہ کا ولی بنتا، پہلے وہ ولی تھا پھر اللہ نے کیا بنا دیا اس کو؟ نبی۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ جب تک آپ کا کوئی دوست نہ ہو آپ اس پہ اعتبار کریں گے، اس سے محبت کا اظہار کریں گے؟ اللہ نے نبیوں سے محبتوں کا اظہار بھی کیا اور ان کی ذات پہ کامل بھروسہ اور اعتماد بھی فرمایا، اس لیے نبوت کا نور عطا کر کے ان کو زمین پہ بھیجا۔ تو پہلے نبی کیا تھے؟ اللہ کے ولی۔ نبوت میں خصوصیت ہے،
विलायत में अमूमियत है। अल्लाह ने फरमाया नबी तो कोई होगा मगर ज़मीन पे बसने वाला हर कलमा गो मेरा वली बन जाएगा। आप सारे क्या हैं बोलिए? अल्लाह के क्या हैं? अल्लाह के वली। तो वली को नहीं चाहिए कि अपने यार की बातें माने, कि चाहिए आपको? मैंने कहा आपको वली का वो मतलब समझाऊंगा कि आप भूल जाएंगे ये जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं औलिया के बारे में, ये जो शक फैलाए जा रहे हैं, वली की ज़ात को मुख्तलफ ही कर दिया उन्होंने, औलिया की सीरत से दूर कर दिया। बोलिए अब सारे आप क्या हैं? अल्लाह के वली को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए क्या? नहीं पढ़नी चाहिए। आप लोगों ने पिछली दफ़ा वादा किया था, मैंने रात को इरादा किया कि 40 जुमा मुसलसल, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी, कितने 40 जुमा आपसे वादा लूँगा कि क्या पढ़नी है? नमाज। आज फिर वादा करके जाएं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी और जिन्होंने पढ़ी वो भी, क्या पढ़नी है? हाथ दायां हाथ उठा के वादा करें। क्या पढ़ेंगे बताएं? हुजूर पाक ने पत्थर खा के भी लोगों को कहा नमाज पढ़नी है। ओ भाई नमाज पढ़नी है। हम तो सही सलामत खड़े हैं, हमारे तो आप हाथ चूमते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो हम आपको कैसे ना बुलाएं? इसलिए नमाज क्या करना है? नमाज कब तक? आखिरी सांस तक। कब तक? एक वाहिद इबादत है, रोज़ा माफ़ हो जाता है, ज़कात साल में एक मरतबा, हर चीज़ वो भी साहिब इस्तिताअत पर, कुर्बानी भी साहिब इस्तिताअत पर, मगर नमाज हर किसी पर, क्योंकि नमाज बंदे को अल्लाह का वली बनाती। अल्लाह का बनेंगे वली। आप कहते हैं आपको भी लोग कहें हम इसके मज़ार पे जा रहे हैं, चाहते हैं ना आप भी साहिब मज़ार हो, तो क्या बनना है? नमाजी बनना है। क्या बनना है? हुजूर के नाम पे आखिरी नारा लगा के इस वादे को पक्का करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। आका हम हर रोज़ कितनी नमाज़ें पढ़ेंगे? आका हम हर रोज़ कितनी नमाज़ें पढ़ेंगे? वमा अलैना इल्लल बलाग।